السلام علیکم ویورز۔ آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ نامور مسلم سپہ سالار صحابی رسول حضرت عمر بن العاص کی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر بن العاص کا نام عمر اور والد کا نام عاص تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ سہم سے تھا۔ آپ کے والد اپنے قبیلے کے پہلے سردار اور بڑے تاجر تھے۔ ہجرت سے کوئی 47 برس پہلے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی پرورش پائی اور اپنے والد کے ساتھ تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور کچھ تجارتی سفر بھی کیے۔ اسی دوران مختلف قوموں اور ملکوں کے لوگوں سے ملتے جلتے رہے۔ میل جول سے آپ کا تجربہ اور عقل و دانش میں بہت اضافہ ہوا۔ کاروبار کے لیے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے سپہ گیری اور سپہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپہ گیری اور سپہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے۔ میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر سمجھتا ہوں۔ تو ویورز، شروع میں اسلام اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کے صف میں عمر بن العاص پیش رہے۔ فتح مکہ سے 8 ہجری پہلے حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد اور حضرت عمر بن العاص کی شجاعت بہادری کی وجہ سے بہت سی لڑائیوں میں دوسرے صحابہ کی نسبت ان سے زیادہ کام لیا۔ معرکہ ذات السلاسل میں 200 مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس مہم میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاص پیغام حضرت عمر بن العاص کو دے کر عمان روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے 2 بھائی جعفر اور عباد جلدی، جو کہ کئی عرصے سے وہاں کے حاکم تھے، ان سے باہمی تعلقات بڑھائے اور ان سے گفت و شنید شروع کر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت گرامی نامہ پہنچایا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عمان جانے کے بعد انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ حضور کے وصال کی خبر انہیں عمان میں ہی ملی اور وہ اسے سن کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے انہیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوج دے کر فلسطین بھیج دیا۔ اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا۔ اسی طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی تسخیر میں بھی ان کا خاص حصہ تھا۔ آپ بہت نہ ڈر اور شجاعت و بہادری کے پیکر تھے۔ آپ نے جنگ اجنادین، جنگ یرموک اور فتح دمشق میں شرکت کی، مگر ان کی بہادری کا اصل جوہر تو فتح مصر ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن العاص ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور یمن کے 4000 مجاہدوں کو، جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، ان کی کمان میں دے دی اور انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنی منزل کی راہ لی۔ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ شہر فتح کیے۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تھیوڈور سے سخت مقابلہ ہوا، جس میں بہت سے رومن کام آئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یوں 20 ہجری کو بابل فتح ہوا۔ 21 ہجری میں خون ریزہ جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر آیا اور اس پر مسلمانوں کا اقتدار ہوا۔ ان کا کارنامہ صرف مصر کو فتح کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کے نظام، حکومت وقت، محکمہ، عدل و انصاف، ٹیکس لگانے کے قواعد و ضوابط بھی مقرر کیے۔ فسطاط کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، جس کا نام 4 صدی ہجری میں قاہرہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے 2 سال میں مصر سے بڑا ملک فتح کر کے ثابت کر دیا کہ بہادری، شجاعت و دلیری اور جنگ کی قیادت میں ان کی ایک خاص شان تھی۔ رومی مصر سے شکست کھا کر بھاگے تو مغربی افریقہ میں اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت عمر آگے بڑھ کر ان کی قوت کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ وہ پھر کبھی مصر نہ لوٹ سکے۔ اسی منصوبے کے تحت وہاں پر حملہ کیا تو وہاں کے باشندوں نے 13,000 دینار سالانہ جزیہ پر صلح کر لی۔ اس کے بعد آپ طرابلس کی طرف بڑھے اور 3 ماہ کی سخت جنگ کے بعد اس پر بھی قبضہ کر دیا۔ مصر میں انہوں نے مفتوح مصری باشندوں سے اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ اس سلوک سے متاثر ہو کر لاکھوں مصریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اعلیٰ ترین اوصاف میں آپ اعلیٰ درجے کے معتبر اور معزز، بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ آپ شعری بیاں مقرر بھی تھے، ادب اور شاعری میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔
آپ کے ان گنت مشہور مقابلوں میں سے ایک مقابلہ یہ تھا کہ 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہو جانے سے پہنچ جاتا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش رفتار یار صاحب اور شرازی بیان خطیب، قادر الکلام، دبر سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسکری مہموں میں ان پر اعتماد فرماتے، ان کی قدر کیا کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عمر بن العاص اس قریش کے نیک لوگوں میں سے ہے۔ عمر کے دونوں بیٹے یعنی عمر اور حشام مومن ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 39 احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے 90 سال کی عمر میں 73 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ آپ نے وصال سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار، فاتح فلسطین و مصر و طرابلس، جلیل القدر صحابی سے راضی ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔